اللہ تعالیٰ علیہ کی دادا محبت اور ادب، شفقت و پیار میں کتنے اپنے زمانے بے مثال تھے، اس بات کو اس روایت سے سمجھیے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے ملفوظات اعلیٰ حضرت، اس میں یہ روایت منقول ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دادا مفتی رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک دن اپنے گھر سے باہر نکلے، کسی مرید نے آپ کو دعوت دی کہ حضرت فلاں وقت میرے گھر تشریف لائیں اور مجھے بھی یہ شرف دیں کہ میں بھی آپ کی کچھ نہ کچھ خدمت کر سکوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دادا کی یہ شان تھی کہ اگر آپ کو غریب دعوت دینے آتا تو آپ کبھی منع نہیں کرتے تھے، اور اگر امیر دعوت دینے آتا تو اسے منع کر دیتے تھے۔ کیوں؟ کیا کہیں گے آپ؟ کیا نفرت تھی امیر سے؟ نہیں، صرف بچتے تھے کہ کہیں امیر کا جو مال ہے اس میں حلال و حرام جمع نہ ہو، اور غریب کا جو مال ہوگا وہ حرام سے پاک ہوگا۔ یعنی ہماری زبان میں اگر آپ کو کوئی بڑی دعوت کرتا، مرو مسلم والی، جہاں ہر طرح کی ڈشیں پکتی، تو آپ اس میں نہ جاتے، اور اگر غریب آتا اور اس زمانے کے حساب سے وہ کہتا کہ میں دال کھلاؤں گا یا سبزی کھلاؤں گا، تو آپ اس کی دعوت قبول کر کے تشریف لے جاتے۔ اور یہی چیز اعلیٰ حضرت کے والد میں بھی تھی، آپ کے دادا میں بھی تھی، آپ کے اندر بھی تھی، آپ کے اولاد میں بھی تھی۔ غرباء کا ہمیشہ خیال کرتے تھے، یہی نہیں کہ میں بہت بڑا عالم، میں بہت بڑا مفتی، میں بہت بڑا مفکر، میں بہت بڑا مجتہد۔ اگر وزیر، مشیر، وڈیرا، سردار کہ بڑے لوگ دعوت کریں گے تو ہاں، اور سب سے پہلے پہنچوں، اور غریب دعوت کرے تو نہیں، منع، نفرت کرتے ہوئے نہیں، یہ تو غریب ہے، یہ کیا کھلائے گا۔ اور پھر اگر غریب کی دعوت میں کبھی جاتے تو واپس کبھی کبھی مرید پوچھتے کہ آپ غریب کی دعوت میں جاتے ہیں، امیر کی دعوت میں نہیں جاتے، راز کیا ہے؟ تو دو وجہ بیان کرتے، فرماتے ایک وجہ یہ کہ امیر کے مال میں شک ہوتا ہے کہ پتہ نہیں حلال حرام ہوگا یا نہیں، مکس نہ ہو، اور اگر حرام کا رقمہ ایک پیٹ میں چلا گیا تو میں تو عبادت کی لذت سے محروم ہو جاؤں گا۔ جبکہ غریب کی دعوت میں یہ یقین ہوتا ہے کہ اس کا اگرچہ اس کی دعوت چھوٹی ہوگی، مگر جن پیسوں سے وہ دعوت پکائی ہوگی وہ حلال کے ہوں گے، اس کے اپنے خون پسینے کی کمائی ہوگی۔ اور دوسری وجہ فرمایا کہ بعض اوقات امیر دعوت اس لیے کرتے ہیں تاکہ نمود و نمائش ہو، واہ واہ، چرچا ہو کہ میں نے فلاں ولی کی دعوت کی، میں نے فلاں بہت بڑے عالم کی دعوت کی۔ تو امیر اکثر طور پر دل سے دعوت نہیں کر رہا ہوتا، اس کی دعوت میں نمود و نمائش زیادہ ہوتی ہے، جبکہ غریب جب دعوت کرتا ہے تو وہ دل سے محبت اور پیار سے دعوت کرتا ہے۔ اس وجہ سے میں غریب کی دعوت کو ضرور قبول کرتا ہوں۔ تو آپ نے دعوت قبول کی، وقت طے ہوا، اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دادا اپنے وقت پر نکلے تو مریدین بھی آپ کے ساتھ ہو گئے، اور آپ اس غریب مرید کے گھر جانے لگے۔ تو آپ کا گزر بریلی شریف کے بازار سے ہوا، تو اس دن اتفاق سے ہندو کی ہولی کا دن تھا، جس میں یہ ایک دوسرے پر رنگ پھینکتے ہیں، کلر لگاتے ہیں، اور ڈھول تماشے ہوتے ہیں، ناچ گانے ہوتے ہیں، طرح طرح کے گناہ اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ان کا ایک اپنا دن ہے، ان کا تہوار ہے، مسلمانوں کا اس تہوار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی دادا مفتی رضا علی خان علی رحمہ جب اس ہندو کی گلی سے گزرے تو ہولی کا دن تھا، تو ہندو لوگ آپس میں ایک دوسرے پر ہولی کر رہے تھے، رنگ پھینک رہے تھے۔ تو ایک عورت اپنے مکان کی چھت پر تھی، اور اس کی عادت یہ تھی کہ وہ جو بھی نیچے سے گزرتا اس پر رنگ پھینکتی۔ اب چاہے مسلمان گزر رہا ہو تب بھی رنگ پھینکتی، نیچے ہندو گزر رہا ہو تب بھی رنگ پھینکتی، مرد گزر رہا ہو تب بھی رنگ پھینکتی، عورت ہو، بچے ہوں، جو بھی گزرتا ہو اس پر کلر پھینکتی۔ مقصد ہولی کا دن ہے، کون منع کرے گا، کوئی برا بلا بھی نہیں کہے گا۔ تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے زمانے کے ولی، عام انسان کی بات نہیں ہو رہی، زمانے کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے مجتہد، بہت بڑے مفکر، بہت بڑے مفسر، اور اللہ کے بہت بڑے ولی تھے۔ آپ کا گزر جب بازار سے ہوا تو ہندو بھی آپ کا احترام کرتے ہوئے رک جاتے ہیں کہ نہیں راستہ دو،
ہولی اپنی روکو، ایک بہت بڑی شخصیت آ رہی ہے، تو ان کے آتے ہوئے کسی کو ہمت نہیں ہوتی کہ ان کی طرف کوئی بری چیز منسوب کرے، مگر جب آپ کا گزر اس عورت کے مکان سے ہوا تو عورت کو شرارت سوجی اور اس نے دیکھا کہ زمانے کے بہت بڑے ولی آج اس گلی سے گزر رہے ہیں، بازار سے گزر رہے ہیں، تو اس نے اوپر سے کلر پھینکا، اور جب وہ کلر نیچے آیا وہ سمجھ رہی تھی کہ میں تو ہر ایک پر پھینک رہی ہوں تو کوئی بھی مجھے برا بھلا نہیں کہہ رہا، تو یہ بھی مجھے برا بھلا نہیں کہیں گے، ہولی کا دن ہے، پابندی تو کوئی بھی نہیں ہے، خوشی کا دن ہے ہمارا، تو جب کوئی کچھ نہیں کہہ رہا تو ان پر پھینکو گی تو یہ بھی کچھ نہیں کہیں گے۔ اور یہ بھی دیکھا کہ بہت بڑے عالم ہیں، بہت مسلمانوں کے بہت بڑے رہنما ہیں، مسلمانوں کے بہت بڑے مرشد ہیں، پیر ہیں، مرد قلندر ہیں، اپنے زمانے کے بہت بڑے عالم، بہت بڑے مفتی، بہت بڑے ولی کامل ہیں، تو اب اتنی بڑی شخصیت پر جب کلر ڈالوں گی تو اب جو شرارتی جو ہوتا ہے تو ظاہر ہے اس کو جب بڑے بندے کو چھیڑے گا تو اسے مزہ زیادہ آئے گا، تو شرارت کی نیت سے آپ پر کلر پھینکا۔ جب وہ کلر نیچے آیا تو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا کا امامہ خراب ہوا، داڑھی مبارک خراب ہو گئی، جو آپ نے لباس زیب تن کیا ہوا تھا وہ لباس بھی خراب ہوا، تو آپ کے جو خلفاء تھے، مریدین تھے، ایک مرید بہت ہی محبت کرتا تھا، اس نے جب اوپر دیکھا، کلر دیکھا کہ حضرت کے کپڑے خراب ہو گئے، تو اوپر دیکھا تو عورت ہنس رہی تھی، تو اپنے مرشد کی بارگاہ میں کہا مرشدی اجازت دیں میں ابھی جا کر اس گستاخ کو سزا دیتا ہوں، اور یہ حقیقت ہے، یہ ہونا بھی چاہیے۔ ہاں، مرید کے سامنے اگر پیر کی توہین کی جائے پھر مرید خاموش رہے تو پھر وہ مرید اپنی مریدی میں جھوٹا ہے۔ باپ کے سامنے اگر بیٹے کے سامنے باپ کی کوئی توہین کرے اور بیٹا خاموش رہے تو بیٹے پھر اپنے باپ سے محبت کیسی کر رہا ہے؟ بیٹے کے سامنے کوئی اس کی ماں کی توہین کرے، ماں کو گالی دے، ماں کو برا بھلا کہے تو بیٹا برداشت نہیں کرے گا، سامنے والے سے لڑے گا، کیوں؟ یہ بیٹے کی محبت کا تقاضا ہے۔ اسی طرح بیٹی لے لیں، بیٹا لے لیں، ماں باپ لے لیں، بیوی لے لیں، خاندان، دوست، عزیز و اقربا لے لیں، لیکن مرشد کامل تو ان سب سے بڑھ کر ہے۔ ہاں، باپ تو یہ جسمانی ہے کہ میاں بیوی کے ملاپ سے بیٹا پیدا ہوا، ماں باپ اولاد کی دنیا میں آنے کا ذریعہ بنے، مگر مرشد علماء کہتے ہیں یہ حقیقی باپ، روحانی باپ یہ ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ اس کی زندگی کو بدلتا ہے، یہ اسے بتاتا ہے کہ حق اور باطل کیا ہے، سچ اور جھوٹ کیا ہے، اچھائی برائی کیا ہے، دوزخ میں جانے والا راستہ کون ہے اور جنت میں راستہ والا کون سا ہے۔ یہ مرشد رہنمائی کرتا ہے، دنیا، قبر، آخرت مرشد سنوارتا ہے۔ لہذا اگر مرید کے سامنے مرشد کی برائی کی جائے تو سچا مرید کبھی بھی برداشت نہیں کرے گا، اور اس نے یہی کیا، برداشت نہیں کیا، لیکن ادب تھا، کہا اجازت دیں، اس نے آپ پر کلر پھینک کر آپ کی بے ادبی کی، گستاخی کی، اور یقیناً یہ مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا، تو آپ اجازت دیں میں ابھی جا کر اس کو وہاں سزا دوں تاکہ وہ اس طرح کلر پھینک کر کسی مسلمان کو ذلیل و رسوا نہ کرے۔ اگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دادا کتنی کمال کی شخصیت تھے، آپ نے اس مرید کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اسے چھوڑ دو۔ اصل چیز یہ، ہاں میرا بات کرنا آسان ہے، آپ کا سننا آسان ہے، مگر میں اور آپ پریکٹیکل عمل کریں تو پتہ چلے ہم اسلامی تعلیمات میں کتنا عمل کر رہے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اپنی مبارک زندگی تھی، اعلیٰ حضرت کے خاندان نے وہ زندگی اپنائی، انہیں پتہ چلتا کہ حضور کی یہ بات سنت ہے، وہ اس پر عمل کرتے اور اس طریقے کو اپناتے جو طریقہ مصطفیٰ جان رحمت نے کر کے امت کو دکھایا ہے۔ تو آپ نے مرید کا ہاتھ پکڑا، فرمایا نہیں، بلکہ فرمایا اس نے ہم پر کلر پھینکا، اب ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اس کا انعام دیں۔ یہاں ایک سیکھنے کی بات ہے، کیا؟ علماء نے لکھا مرشد جو بھی کہے، مرید کو سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اسے چاہیے اس کو تسلیم کرے۔ اب یہ میرا موضوع نہیں ہے، اگر واقعی وہ اس کا مرشد کامل ہے اور مرید بیٹھا ہوا ہے، اب پیر صاحب نے کہا یہ کام کرو اور مرید کی عقل میں نہیں آ رہا، تو اب مرید چوچا نہیں کرے، سمجھ میں نہیں آ رہا تو خاموش بیٹھا رہے،
عمل کرنا نہ کرنا یہ بعد کا مسئلہ ہے، لیکن اس وقت مرشد کی بارگاہ میں جب مرید بیٹھا ہے تو خاموش رہے، زبان بند رکھے، اور یہ سوچے میرے پیر نے جو کہا وہ حق اور سچ کا۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ ہم کسی چیز کے بعد اوقات ظاہر کو دیکھتے ہیں، مگر مرشد ظاہر کو نہیں، وہ اس کے باطن کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ ہم اس کے اوپر والے حصے کو دیکھ رہے ہوتے ہیں، مرشد اندر والے حصے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ مرشد کو پتا ہوتا ہے کہ آگے اس کا کیا ہوگا، لیکن ہمیں اس کی انجام کی خبر نہیں ہوتی۔ تو آپ نے روکا، فرمایا اس نے ہم پر کلر پھینکا، چلو ہم اس کو اس کا انعام دیں، بدلہ دیں۔ تو مرید کو بڑی حیرت ہوئی، اس کا بدلہ؟ ہمارے ہاں تو اس کا بدلہ بے ادبی گستاخی سمجھ کر اس پر جوابی کارروائی کرنا ہے، مگر آپ نے فرمایا نہیں، اسے بھی بدلہ دینا چاہیے۔ کیا بدلہ دیں؟ فرمایا آؤ ہم اس کے لیے دعا کریں۔ یہ ہوتی ہے اللہ والوں کی سیرت، یہ ہوتا ہے سچے اللہ کے ولی۔ فرمایا اس نے کلر پھینک کر مجھے رنگین کیا، اب اس کا بدلہ یہ ہے کہ ہم اس کے لیے دعا کر کے نور اسلام اور ہدایت کے نور سے اس کو رنگین کر دیں۔ یہ نہیں کہ اس نے کلر پھینکا تو ہم بھی کلر پھینکیں، اس سے گالی دی تو ہم بھی گالی دیں، اس سے مجھے ایک مکہ مارا تو میں دو ماروں گا، ہمارا حال یہ ہے۔ مگر اللہ والے یہ سوچ دے رہے ہیں، اللہ والوں کی زندگی یہ ہوتی ہے کہ اس نے مجھ پر کلر، ہم پر کلر پھینک کر ہمارے ظاہر کو رنگین کیا، آؤ ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا کر کے اس کے باطن کو رنگین کر دیں۔ اور اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی دادا مفتی رضا علی خان علی رحمہ نے وہیں کھڑے کھڑے اس کے لیے دعا مانگی۔ اب جب اس عورت نے چھت سے دیکھا کہ میں نے تو بہت بڑی شرارت کی اور کہا بہت بڑے ولی ہیں، تو ان کے اوپر رنگ پھینکو گی تو مزہ زیادہ آئے گا، شرارت بڑی تھی، مگر جب دعا کرتے دیکھا تو اب زندگی بدلنا شروع ہو گئی۔ اب وہ چہرے کی مسکراہٹ ختم، اب وہ شرارتی پن ختم، اب سنجیدہ۔ اور دعا کیا مانگی؟ اے اللہ اس نے کلر پھینک کر میرے ظاہر کو رنگین کیا، تو اسے اسلام کی توفیق دے کر اس کے باطن کو رنگین فرما۔ ہاں، یہ ولی کی زبان سے جب دعا نکلتی ہے تو میرا کریم رب فوراً قبول فرماتا ہے، کیونکہ ولی اور رب کے درمیان جو راز ہے، جو کنیکشن ہے، جو رابطہ ہے، وہ عام انسان اور رب کے درمیان نہیں ہوتا ہے۔ اب ادھر دعا مانگی، اے اللہ اس نے کلر پھینک کر میرے ظاہر کو گندا کیا، رنگین کیا، تو اس کے باطن کو روشن فرما، باطن کو رنگین فرما۔ ابھی یہ دعا ختم نہیں ہوئی، جب عورت نے دیکھا کہ میرے بارے میں دعا ہو رہی ہے، اپنی چھت سے سیڑھی کے ذریعے نیچے آئی، آپ کے قدموں میں گری اور سب سے پہلے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ حضرت سب سے پہلے مجھے کلمہ پڑھا کر اسلام میں قبول کر لیجیے۔ آپ کے مریدین نے دیکھا، یہ ہوتی ہے مرد قلندر کی نگاہ، یہ ہوتی ہے مرد قلندر کی شفقت، یہ ہوتی ہے اللہ کے ولی کی طاقت، یہ ہوتا ہے اللہ کے ولی کا کمال کہ ابھی دعا ختم نہیں ہوئی مگر وہ چھت سے نیچے آ کر قدموں میں گری اور کلمہ پڑھ کر مسلمان کر دیا۔ کہا ہاں واقعی اللہ نے آپ کی دعا قبول فرمائی، میں نے کلر پھینک کر آپ کے ظاہر کو رنگین کیا، مگر آپ نے اللہ کے بارگاہ میں دعا کر کے میرے باطن کو رنگین کر دیا۔ اللہ کریم نے اسے ایمان کی دولت دی، ایمان کا نور اس کے دل میں آیا اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئی۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دادا نے پوچھا کیا تمہاری شادی ہوئی؟ اس نے کہا نہیں۔ فرمایا شادی کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا میں تو ہندو رہی، ساری زندگی بت پرستی کی، اللہ کو مانا ہی نہیں، رو پڑی، مجھ غریب سے کون شادی کرے گا؟ فرمایا اگر ہاں کہو گی تمہاری شادی ابھی ہوگی۔ اس نے کہا اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو میں تیار ہوں۔ اعلیٰ حضرت کے دادا رحمت مفتی رضا علی خان علی رحمہ نے اسی مرید سے کہا، کون جو زیادہ وسیلہ تھا، جو زیادہ محبت کرتا تھا، جس سے برداشت نہیں ہوا، جو اس عورت کو مارنے کی بات کر رہا تھا، آپ نے اس سے فرمایا نکاح کرنا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا پھر اس سے نکاح کرو۔ اور وہیں پر اعلیٰ حضرت کے دادا نے اس کا نکاح پڑھا کر اس عورت کی وہیں پر رخصتی فرما دی۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے ولی اللہ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام رکھتے ہیں، اللہ اپنے اولیاء کو بہت بڑی طاقت دیتا ہے، اور خاص طور پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خاندان کو بھی میرے کریم رب نے مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے بے مثال بنایا ہے۔